السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی ہاں، سب خیریت سے ہیں۔ جی الحمدللہ، اپنا بتائیں۔ ماشاء اللہ۔ انورہ بیگم اور تبسم خان، نشا علی، ترنم، سونم پٹھان، کیا بات! اور کلاس میٹوں کو دلچسپی نہیں رہی؟ آپ لوگ عموماً رہتے ہیں اور انورہ بیگم تو 2-3 کلاسوں میں بھی نہیں تھی۔ مولانا یہاں پر حیدرآباد میں بہت زیادہ بارش ہو رہی، مطلب ابھی بھی اور 5 دن تک شاید بارش ہوگی بول کے بتائے، تو کبھی پاور نہیں رہ رہا، تو اس وجہ سے وائی فائی نہیں ہونے سے جوائن نہیں کر سک رہے۔ اچھا۔ اور کل کتنے اسٹوڈینٹس ہیں آپ لوگ؟ اب تک تو کلاس میں کچھ 13 جوائن ہوتے تھے، وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں، ویسے روز ایک نہ ایک کم ہوتا جاتا ہے۔ آج تو 6 ہی بچے ہیں۔ شاید میرے پڑھانے میں کوئی کمی ہے کیا؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا شاید تو ان کو شیطان نے بھیجا دی ہوگا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگوں کو حیض کے جو خواتین کے مخصوص مسائل ہیں وہ پڑھائے جائیں یا نہ پڑھائے جائیں؟ کیونکہ یہ اجازت لے کر میں نے ان کو بھی پڑھائے تھے، آپ سے پہلے جو 3 منتھ تھے، ان سے پہلے جو 3 منتھ والے اسٹوڈنٹس تھے، ان سے پوچھ کر ہی شروع کیے گئے تھے۔ آپ لوگوں کی اگر اجازت ہوگی تو یہ مسائل کو میں بتاؤں گا اور آپ سنیں گی۔ اور یہ مسائل میں عام طور پہ زنگ لگ رہے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، لیکن عملی میدان میں اس معنی کر نہیں ہے۔ کوئی عالمہ ان کو اولاً وہ کسی طریقے سے صحیح طور پہ خود ہی نہیں سمجھ پاتی کہ دوسروں کو کیا سمجھائے۔ دوسرا، ہمارے اندر اتنا شوق اور رغبت نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کو خود پوچھ کر کسی سے معلوم کر لیں۔ اگر معلوم بھی کرتے ہیں تو خواتین ایسی نہیں ہے جو ہمارے ڈاؤٹس کو کلیئر کر دیں۔ مرد ہیں تو عالم ہیں تو ان سے ایک حجاب ہوتا ہے، ایک فطری حیا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل نہ تو دوسروں تک پہنچتے ہیں اور عالم بھی بتا نہیں پاتے۔ اس لیے یہ مسائل جو ہے ایسے ہو گئے ہیں جس میں بالکل زنگ لگا ہوا ہے۔ حالانکہ ان مسائل کی اہمیت کا اندازہ جب لگے گا جب کہ ہم نمازوں کے پابند، ہم عموماً نمازوں کے پابند نہیں ہوتے۔ 1 یا 5% کے لوگ، کچھ میں 5% بھی بہت کہہ رہا ہوں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں۔ تو آپ لوگ اگر یس کریں تو ٹھیک، ورنہ دوسرے مسائل کو شروع کر دیا جائے۔ نہیں مولانا، پڑھائیے۔ چلیے تو پھر میں کلاس شروع کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی 35 کلاس ہے یہ، اور اس کے بعد بہت ہی کم کلاسیں آپ کی رہ گئی ہیں، 5 کلاسیں رہ گئی ہیں، جس میں شاید 5 کلاس ہونے کے بعد آپ کا یہ السلام علیکم کورس پورا ہو جائے گا۔ السلام علیکم مولانا، آپ کی کلاس 35 نہیں 32 ہے؟ 32 ہے، ہاں جی۔ اے ایم قاسمی صاحب 35 ہے۔ 35 سنیے، میں نے ایک بھی کلاس مس نہیں کری ہے، پرسوں کی مس ہو گئی ہے، تو میں نے پورا کاؤنٹ کیا، میرے پاس سب نوٹ ہے، 32 ہے آج کی کلاس، 35 نہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے آپ اے ایم قاسمی صاحب کے 5 کلاسوں بھی جوائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مطلب کہ جی جوڑ لیں؟ بالکل، اچھا، ہاں ان کی ملا کر۔ مجھے تو خیر نہیں نہیں مولانا، معلوم۔ اگر لنک کو کاؤنٹ کریں گے تو 35 ہی ہوتے۔ ہاں، لنک جو جی ہے 35 ہی کرے، صحیح جی، کہہ رہے کچھ وقت میں لنک میں دیا تھا، لیکن جی 2-3 انوارہ بیگم نہیں ہوتا تھا۔ لنک کے اعتبار سے صحیح کہہ رہی ہیں، اور ترنم بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بعد مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لنک بھیجا گیا لیکن کلاس نہیں ہو پائی۔ نہیں ہو پائی، بارش کی وجہ سے، کچھ اور مسئلیت کی وجہ سے نہیں ہو پائی۔ کبھی نیٹ کا پرابلم تھا، کبھی بارش ہاں تھی، مجھے صحیح اچھی جی طریقے سے یاد۔ جی چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ حیض کے مسائل۔ عورتوں تو ہر مہینے فطری طور پر نیچر ہے، قدرتی طور پر جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ شریعت میں حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے،
اس سے کم یعنی 3 دن رات 3 رات سے کم جو خون بھی آئے وہ حیض نہیں ہے، بیماری کا خون ہے، اور اس بیماری کے خون کو استحاضہ کہتے ہیں۔ مثلا کسی خاتون کو 3 جنوری کو شام 6 بجے خون آنا شروع ہوا اور 5 جنوری کو صبح 6 بجے خون مکمل بند ہو گیا، تو یہ خون حیض کا شمار نہیں ہوگا، اسے استحاضہ کہیں گے، کیونکہ 3 جنوری کو آ رہا ہے اور 5 جنوری کو صبح 6 بجے خون بند ہو جاتا ہے، تو یہ 3 دن 3 رات سے کم ہے، اس لیے یہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا بلکہ استحاضہ اور بیماری کا خون کہلائے گا۔ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے۔ اس مدت کے بعد جو خون آئے وہ حیض نہیں، یعنی 10 دن اور 10 رات کے سے اوور اور زیادہ جو خون آئے وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کو 10 جنوری کو رات 9 بجے خون آنا شروع ہوا اور 22 جنوری تک جاری رہا، تو 20 جنوری 9 بجے کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، کیونکہ 10 جنوری سے 20 جنوری تک پورے 10 دن حیض کے مکمل ہو رہے ہیں، اور یہ 22 جنوری تک آتا رہا ہے، یعنی 10 دن سے بھی اوور ہو گیا 2 دن، تو جو 2 دن زیادہ ہوئے ہیں وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں سمجھ لی تو اب سمجھے گا 2 حیضوں کے درمیان پاکی کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک خاتون کو جنوری میں حیض آیا، پھر فروری میں نہ آیا، مارچ میں نہیں آیا، اپریل میں نہیں آیا، کبھی کبھی سال 2 سال ہو جاتے ہیں، تو یہ سب پاکی کے دن ہیں، اس میں نماز کی عادت کے مطابق نماز کی قضا نہیں کریں گے بلکہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم جو پاکی کی مدت ہے وہ 15 دن، زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 2 حیضوں کے درمیان اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مثلا کوئی خاتون ہیں جن کو 11 جولائی کو حیض سے وہ پاک ہوئی اور پھر 22 جولائی کو خون آنا شروع ہوا، تو یہ خون حیض کا شمار نہیں ہوگا، اسے استحاضہ کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو 11 جولائی کو جو آ رہا ہے اور پھر 22 جولائی کو آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ درمیان میں کتنے دن ہیں؟ 11 دن ہیں، 11 دن پاک رہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم عورت 15 دن پاک رہ سکتی ہیں، اور یہاں 11 دن ہو رہے ہیں، لہذا جو 22 جولائی میں جو خون آ رہا ہے وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ جب آپ یہ سمجھ گئیں تو اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ سمجھیں، اگر کسی خاتون کو 3 یا 4 یا 5 دن حیض آنے کی عادت ہے، اور عموماً عادت ہوتی ہے، حیض کے دن متعین ہوتے ہیں، فکس ہوتے، پھر کسی مہینے میں عادت یعنی متعین اور فکس دن سے زیادہ خون آ جائے مگر 10 دن سے زیادہ نہ بڑھے، تو یہ سب حیض شمار ہوگا، اور شریعت یہ کہے گی اب ان کی عادت چینج ہو گئی ہے حکماً۔ مثلا کسی خاتون کو ہر مہینے 5 تاریخ کو حیض آتا تھا اور 9 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، لیکن کسی مہینے میں اسے 5 تاریخ سے 13 تاریخ تک خون آیا، تو 5 تاریخ سے 13 تاریخ تک جو خون آیا ہے تو یہ حیض شمار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عادت تھی 5 تاریخ سے 9 تاریخ، یعنی 4 دن کی عادت تھی، 5 تاریخ کو ہر مہینے کی 5 تاریخ سے 9 تاریخ تک آتا تھا، تو کل ملا کے 5 اور 4 دن ان کی عادت تھی۔ لیکن کسی مہینے میں 5 تاریخ سے 13 تک آتا رہا، تو اس کا مطلب یہ اب آج جو ہے 8 دن آیا، تو یہ 8 دن 10 دن کے اندر اندر ہے، تو یہ سب حیض میں شمار ہوگا۔ اگر کسی خاتون کو 3 یا 4 دن حیض آنے کی عادت ہو مگر کسی مہینے میں 10 دن سے زیادہ خون آ جائے، 10 دن کو بھی پار کر جائے، تو عادت کے دنوں کے علاوہ
بقیہ دنوں کا خون حیض میں شمار نہیں ہوگا. مثلا کہ ہر مہینے 5 تاریخ سے 9 تاریخ تک حیض آتا تھا، لیکن کسی مہینے میں 17 تاریخ تک خون آیا تو 9 تاریخ تک تو حیض شمار ہوگا، اور 9 تاریخ کے بعد جتنا بھی بڑا ہے وہ خون استحاضہ کا خون شمار ہوگا. مدت حیض میں ہر وقت اور ہر دن خون کا آنا ضروری نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خون کا آنا ضروری نہیں ہے. مدت کے اندر کچھ دنوں میں خون نہ آئے اور لاسٹ میں خون آ جائے تو ان درمیانی دنوں کے احکام بھی حیض ہی کے ہوں گے. مثلا کسی خاتون کو 9 اور 10 تاریخ کو حیض آیا، 11 تاریخ کو بند رہا، پھر 12 تاریخ کو حیض آیا تو 11 تاریخ بھی حیض ہی میں شمار ہوگی. کل 4 دن حیض کے ہو جائیں گے. اب یہ تو حیض کی بہت موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اسی کے اندر بہت سارے مسئلے ہوں. عموماً جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ کہ بھئی ہمیں آنا شروع ہوا اور بند ہو گیا، نہا لیے پھر آنا شروع. عموماً اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جتنی دن کی عادت ہے ان عادت کے دن مکمل ہونے کے بعد اتنی دیر کہ ایک نماز کا مکمل وقت گزر جائے پھر اس کے بعد غسل کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم فوراً غسل کر لیتے ہیں اور غسل کے بعد پھر فوراً وہ آ جاتا ہے تو اس سے پرابلم میں ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کرے، وہ نماز پڑھی ہے، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پھر نہانا پڑے گا. تو اس کا شکل یہی ہے کہ جو آپ کے مقرر دن ہیں، فکس دن ہیں، ان دنوں کے ختم ہو جانے پر ایک مکمل نماز کے وقت کا، مثلا مکمل نماز کا وقت یہ مثلا ظہر کا وقت اسٹارٹ ہو رہا ہے 12:35 پر اور ختم ہو رہا ہے 4:45 بجے تک، تو ایسی صورت میں آپ اتنی دیر تک انتظار کریں، پھر اس کے بعد غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد اب نماز شروع کر دیں. اور دوسری چیز یہ کہ عام طور پہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا جیسے کہ 5 دن کی عادت ہے یا 7 دن کی عادت ہے، اس میں ضروری نہیں کہ ہر دن آئے. ایسا بھی ہوتا ہے پہلے دن آیا، دوسرے دن اس سے کم آیا، تیسرے دن بالکل نہیں آیا، چوتھے دن بالکل نہیں آیا، 5ویں دن آیا، پھر 6ٹھے دن آیا. تو عام طور پہ عادت جو متعین ہے اس کو انتظار کرنا چاہیے. جن دنوں میں خون آنا بند ہو جاتا ہے تو ان دنوں میں ہم نہا لیتے ہیں اور پھر پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. بہرحال حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس حالت میں نمازیں بالکل معاف ہو جاتی ہیں، ان کی قضا بھی ذمہ نہیں رہتی ہے. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. رمضان کے روزوں کی تو قضا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریزن یہ کہ رمضان کے روزے 4, 6, 8, 10 چھوٹیں گے، لیکن ان کو رکھنے کے لیے 11 مہینے ہیں. لیکن اگر کسی خاتون کی عادت 5 دن یا 8 دن کی ہے، اگر 5 دن اور 8 دن کی نمازیں اگر جوڑی جائیں 8 5 40 نمازیں اور مہینہ ابھی بچا ہے، تھوڑا سا مہینہ بچا ہے تو 40 وہ نماز پھر بقیہ نماز، تو اس میں جو ہے خاتون کے لیے تکلیف ہو سکتی تھی. اس لیے از راہ شفقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو، کسی انسان کو اتنی ذمہ داری اس کے کاندھوں پہ نہیں ڈالی ہے کہ جس کی اس کے اندر وسعت اور طاقت نہ ہو، بلکہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ بندے کی قوت اور طاقت اور اس کی استعداد اور صلاحیت ہے اس کو اندر کرنے کی. اس لیے نمازیں تو بالکل معاف ہوتی ہیں. جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی نہ قضا کرنی ہے نہ اس وقت پڑھنی ہے. اور روزوں کی البتہ قضا ہے. روزے اس وقت معاف ہوتے ہیں لیکن بعد میں قضا ہوتی ہے. ہاں البتہ ایک بہت بہترین عمل ہے، وہ دین کی تبلیغ اور اشاعت بھی ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. دین کی چھوٹی سی چھوٹی باتیں جو تم نے سیکھ لی ہیں اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. لہذا البتہ خواتین کے لیے پیریڈز کے دنوں میں ایک مستحب عمل یہ ہے کہ نماز کے وقتوں میں وضو کر کے تھوڑی دیر جانماز بچھا کر اس پر بیٹھ کر استغفار، درود شریف اور تسبیحات پڑھ لیا کر. کیوں؟
کیونکہ استغفار، تسبیحات، درود شریف، کلمہ وغیرہ اس حالت میں پڑھنا جائز ہے، درست ہے۔ قرآن شریف چھونا، قرآن شریف کا دیکھنا، قرآن شریف کا چھونا دیکھ کر یا بنا دیکھے پڑھنا، یا پھر مسجد میں جانا، طواف کرنا، یہ جو ہے حیض کی حالت میں یہ چیزیں منع ہے۔ لیکن اگر دعا پڑھی جائے، کلمے پڑھے جائے، استغفار، درود شریف پڑھی جائے، روزمرہ کی جو نمازیں، جو دعائیں ہیں، کھانے کی، کھانے کے بعد کی، بیت الخلاء کی، اس سے نکلنے کی، گھر سے نکلنے کی، بازار میں جانے کی، اور کپڑا پہننے کی، اور یہ اس طرح کی جو وضو کے بعد کی جو دعائیں، ان دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کے اندر وہ آیتیں جن کے ترجمے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں اللہ نے دعا سکھلائی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ان آیتوں کو دعا سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ قرآن کریم کی وہ دعائیں، وہ آیتیں، وہ صورتیں جس میں اللہ نے توحید بیان کی ہے، رسالت بیان کیا ہے، یعنی پیغمبر، نبوت و رسالت کا بیان ہے، یا کوئی حکم دیے گئے ہیں، یا شریعت کے کرنے سے تعلق، نہ کرنے سے تعلق، یا کوئی واقعات بیان کیے گئے ہیں، یا ماننے والوں کے واقعات، نبیوں کے واقعات، صالحین کے واقعات، یا نہ ماننے والوں کے عذاب کو ذکر کیا گیا ہے، ان آیتوں کو حیض کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مستحب عمل خواتین کے لیے یہ ہے کہ نماز کے وقتوں میں وضو کر کے تھوڑی دیر جا نماز پر بیٹھ کر استغفار، درود شریف اور تسبیحات پڑھ لیا کر۔ اس کے دو فائدے ہوں، تاکہ نماز کا اہتمام باقی رہے گا، اور پاکی کے بعد نماز پڑھنے میں سستی نہیں آئے گی۔ دوسرا، اس میں ایک طرح سے اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بھی بچانا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہی، آپ کا بیٹا بدگمان، شوہر بدگمان، والد صاحب بدگمان، کیوں؟ کیونکہ وہ مسائل سے واقف نہیں، یا مسائل سے واقف ہیں تو بروقت آپ کو جس وقت وہ قرآن کا تلاوت، نماز کی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تم نماز ہی نہیں پڑھتی، تم آج کل نماز چھوڑ رہی ہو، تم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھ رہے۔ اب ایک حیا ہوتی ہے، ان کو بتا بھی نہیں سکتے، بس ان کی خاموشی سے سن لیتے ہیں، اور خاموشی سے سن لینا گویا کہ ان کی نظر میں مجرم ثابت ہو جانا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے کوئی مہمان آیا، کوئی بھی کچھ آیا، خود خواتین بھی اس مسائل سے واقف نہیں ہوتی، ڈائریکٹ جو ہے بدگمانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ارے ہم انورہ بیگم کے یہاں گئے، وہ تو بڑی اپنی عالمہ کی ماں ہیں، اور دیکھو نماز کا وقت تھا، نماز ہی نہیں پڑھ رہی تھی، وہ ہم نے ان کے یہاں وضو بنایا، نماز پڑھی، لیکن انہوں نے نماز پڑھنے کی فکر ہی نہیں کی۔ تو اس سے بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں، تو بدگمانیوں کا موقع ہم دے رہے ہیں۔ جب ہم نماز کے وقتوں میں وضو بنا کر جانماز بچھا کر بیٹھیں گے، استغفار، درود شریف اور تسبیحات وغیرہ پڑھیں گے، تو جو ہمارے سامنے بندہ ہے وہ یا تو ہمیں واچ کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہو، تو وہ ڈائریکٹ سوال کرے گا، ارے تم نے نماز تو پڑھی نہیں، تم نے ایسا کیا۔ جب وہ سوال کرے گا تو آپ اس کے سامنے جواب دیں گی، اور یہ دین پہنچانا ہو گیا۔ اور اگر وہ آپ کو واچ نہیں کر رہا ہے تو انشاءاللہ بدگمان ہو کر بھی نہیں جائے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد نماز میں سستی نہیں آئے گی، نماز سے دل اچاٹ نہیں ہوگا۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ عام طور پہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن جن کو بتایا جاتا ہے وہ بھی شاید عمل میں کوتاہیاں کر لیتی ہیں۔ لیکن میری بہنوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے، یہ مستحب عمل ہے، کریں گی تو ثواب، نہیں کریں گی تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کا فائدہ کتنا ہے یہ سمجھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن بعد میں ان دنوں کے روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ بہت سی بہنوں کو یہ نہیں پتا، فوراً قضا کرنا چاہیے، جتنے بھی 6، 7، 8 چھوٹ جائے تو شوال کے 6 روزے رکھنے سے پہلے ان کو قضا کر لینا چاہیے۔ بہرحال اگر موسم گرم ہے، گرمی زیادہ پڑ رہی ہے، تو سردی کے موسم میں چھوٹے ہوئے روزے رکھ لینا چاہیے۔ حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے غلاف کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں، نہ قرآن پر، نہ قرآن کریم کی کسی آیت کو جو چھوٹے سے پرزے پر لکھی ہو، تعویذ پہ لکھی ہو، نقش پہ لکھی ہو، سینری پہ لکھی ہو،
تو ایسی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حالت حیض میں بیت اللہ کا شریف کا طواف کرنا بھی اور کسی بھی مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ طواف ہوتا ہی مسجد حرام میں، تو طواف تو کرنا ہی نہیں، لیکن کسی بھی مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا ہے تو حالت حیض میں۔ اسی طرح ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی، آپ میں کلاس کے بعد پوچھ لیجئے گا، میں پڑھا لوں۔ حالت حیض میں مسنون دعاؤں کو پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں میں نے بتایا انہیں بھی دعا کے مقصد سے پڑھنا جائز ہے، جیسے ربنا آتینا بتایا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، معوذتین، اس کو بھی دعاؤں کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعائیں سحر ہے، سحر اور جادو جنات سے حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کو دعائے حفاظت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ حالت حیض میں ہم مصری کرنا یعنی شوہر سے ملنا یہ بھی قطعاً حرام ہے۔ شوہر نہ مانے تو ان کو سمجھایا جائے، بہت پیار سے سمجھایا جائے، یقیناً وہ مان جائیں گے۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا، تو گناہ میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ حالت حیض میں دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا اور ان کا پڑھنا اور ان کا پڑھانا جائز ہے، لیکن ان دینی کتابوں میں، ایک تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں سب کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں، حدیث کی الگ ہوتی ہے، ہر دین کی کتاب حدیث کی کتاب نہیں ہوتی، دینی کتابیں ہوتی ہیں۔ دینی کتاب میں اگر کہیں بھی جیسے بہشتی زیور ہے اور اسی طریقے سے قصص النبیین ہے، اسی طریقے سے فضائل اعمال ہے، منتخب احادیث ہے، یہ دینی کتابیں ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے اس جگہ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اور اسے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو لکھنے کی ضرورت پڑے تو حالت حیض میں موبائل پر یا PDF میں لکھنا ہے یا ویسے لکھنا ہے تو اس کو لکھنا بھی درست نہیں ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جھوٹا، اس کا پسینہ اور اس کا بنایا ہوا کھانا پاک ہے اور اس کے ساتھ کھانا پینا بھی درست ہے۔ اسی طرح اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی پاک ہیں۔ عام طور پر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ پیارے آقا اس حال میں ہوتی اور میرے گود میں پیارے آقا کا سر ہوتا اور میں آپ کے سر میں تیل ملتی اور پھر آپ اٹھتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حیض میں عورت کے ہاتھ، اس کا پسینہ، اس کا پکایا ہوا کھانا، یہ سب پاک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حالت حیض میں استعمال کیے جانے والے کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں۔ بعض خواتین کو دیکھا گیا کہ ناپاکی کے دن گزر جانے کے بعد سب چیزیں دھوتی ہیں، برقع، پرس اور ایک ایک چیز دھوتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں یہ گندی ہے، یہ ناپاک ہو گئی، حالانکہ ناپاک نہیں ہوئے، پہنے ہوئے کپڑے پاک ہیں، لیکن اس پہنے ہوئے کپڑے میں اگر خون یا کوئی اور ناپاکی لگ گئی ہے تو وہ کپڑا ناپاک اور نہیں لگی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ جب حیض مکمل بند ہو جائے فوراً یعنی ایک نماز کا وقت کا ویٹ کرنے کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دیں۔ پاک ہونے کے بعد غسل اور نماز میں کوتاہی نہ کریں۔ بعض عورتیں 3، 4، 5 دن میں حیض مکمل بند ہونے کے باوجود 7 دن تک اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی ہیں، 10 دن پورے کرتی ہیں اور نماز نہیں پڑھتی۔ یہ خیال سراسر غلط ہے۔ جبکہ مکمل حیض بند ہونے کے بعد اگر نماز کا صرف اتنا وقت باقی ہے جتنی دیر میں غسل کر کے صرف تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے تو اس پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی جس کی بعد میں قضا کرنا لازم ہے۔ استحاضہ بیماری کے خون کو کہتے ہیں۔ استحاضہ کا خون زخم کے خون کی طرح ہے۔ زخم کے خون کے جو احکام ہیں وہی احکام استحاضہ کے، یعنی جن دنوں کے خون کو استحاضہ قرار دیا جائے عورتیں ان دنوں نماز اور روزوں کو نہیں چھوڑیں گی، اور جن دنوں کے خون کا استحاضہ ہونا کئی دن کے گزرنے کے بعد معلوم ہو تو ان دنوں کی نمازوں کی قضا کریں گی۔ البتہ حالت استحاضہ میں جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کریں گی، ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور نماز پڑھیں گی۔ یہ تو حیض کے مسائل تھے۔ نفاس کے مسائل، نفاس کیسے کہتے ہیں؟ بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت
40 دن ہے اور کم کی کوئی حد نہیں. اگر کسی کو آدھی گھڑی یعنی ایک لمحے بھی خون آ کر بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہے. اگر 40 دن سے پہلے نفاس کا خون بند ہو جائے تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں, اور اگر غسل نقصان کرے تو تیمم کرے, تیمم کر کے نماز شروع کرے. ہرگز کوئی قضا نماز نہ ہونے دے. اگر پہلی مرتبہ ولادت ہوئی ہے, ڈیلیوری ہوئی ہے اور خون 40 دن سے بڑھ جائے تو 40 دن نفاس کے شمار ہوں گے اور باقی دن بیماری کے خون یعنی استحاضہ کے ہوں گے. نفاس والی عورتوں کا وہی حکم ہے جو حیض والی عورت کا ہے. البتہ جو عام طور پہ ہم کہتے 40 دن تک ناپاک رہتا. عجیب بات یہ کہ ہمارا وہ کمرہ جس کمرے میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ کمرہ ناپاک سمجھا جاتا ہے. اس چارپائی پر بیٹھنا لوگ بہت بار گھن کرتے اور اچھوت جیسا معاملہ کرتے, حالانکہ اس خاتون کا پیدا ہونے والا دنیا میں آنے والے بچے کو نانی دادی چومتی ہیں, بوسہ لیتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, آنکھوں سے لگاتی ہیں, اور اس کی ماں کے ساتھ اس قدر چھوت کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ اس کو 40 دن تک بالکل اس کے برتن علیحدہ, اس کے گھر میں کمرے میں کوئی جا نہیں سکتا, اس کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے شریعت کے نہ سمجھی کی وجہ سے ہے, شریعت کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے. نفاس والی عورت کا وہی حکم ہے جو حیض والی عورت کا ہے. اس کو مسجد میں جانا, طواف کرنا, قرآن شریف پڑھنا پڑھانا درست نہیں. اس کے ذمہ نمازیں معاف ہیں, روزہ معاف نہیں, اس سے صحبت کرنا بھی درست نہیں ہے. یہ تمام احکام. البتہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن مکمل ہونا ضروری نہیں, جتنی بھی عادت ہے اتنی عادت کے مطابق خون بند ہو جائے تو نہا کر فوراً کیا ہے نماز روزہ شروع کر دینا چاہیے. بہت سی عورتیں پیدائش کے بعد 40 دن تک نماز معاف سمجھتی ہیں, حالانکہ نفاس کا خون پہلے ہی بند ہو گیا ہوتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب خون بند ہو جائے, چاہے ولادت کے 2 ہی دن بعد, پیدائش کے 2 ہی دن بعد کیوں نہ ہو, فوراً غسل کرے, اور غسل سے اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. نماز چھوڑیں گی تو سخت گنہگار ہوں گی. جی اب آپ پوچھئے گا کیا مسئلہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں؟ جی کون پوچھنا چاہ رہا تھا؟ تبسم خان کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. مولانا مجھے جی کہیے. مفتی صاحب جی عید کے لیے جو بکرا پالتے ہیں گھر میں, جی اسے کتا کاٹ لے تو کیا وہ جائز ہے, وہ قربانی ہو سکتی ہے؟ اگر کتا کاٹ لے اور زخم جو ہے اس کا زیادہ گہرا نہیں ہے بلکہ ہلکا پھلکا سا زخم لگا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے. اور اگر زخم اتنا گہرا ہے کہ کیڑے ویڑے پڑ گئے ہیں یا وہ چاروں ٹانگوں پہ نہیں چل پا رہا تو ایسی صورت میں وہ عیب والا ہو جائے گا, اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. آپ سمجھ گئی توسخان میرا مسئلہ جو بتایا؟ جی میرے یہاں پکڑے کو کتا ایسے تھوڑا سا چھوڑ دیا اوپر سے بس. ہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں, تھوڑا بہت اوپری زخم ہے اس کے مرہم وغیرہ لگا دیجئے, صحیح ہو جائے گا اور اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جی وہ صحیح. جی جی مفتی صاحب میرا بھی ایک سوال ہے. جی پوچھیے انور بیگم. مولانا یہ بات پوچھنا تھا کہ اگر کوئی عمرہ کو جا کے ہے اور وہاں پر جو ہے کسی کو مطلب ایسی عادت ہے کہ حیض آنے سے پہلے انہیں مطلب لیکوریا وغیرہ ہوتا ہے, تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو حیض ہوا یا نہیں, اور وہاں پر جو ہے انہوں ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیے اور پھر گھر آنے کے بعد معلوم ہوا کہ حیض ہو گیا, تو اس سچویشن میں انہیں کیا کرنا ہوگا؟ کچھ دم وغیرہ دینا ہوگا کیا؟ یہ عمرے سے فارغ ہو چکے تھے یا عمرے کا احرام ابھی نہیں کھولا تھا جب نماز نہیں, پڑھی؟ عمرہ تو مکمل ہو چکا تھا, اچھا صرف مطلب جیسے کہ پہلے جاتے ہی پہلے دن عمرہ کر لیے تھے اور احرام کھول چکے تھے, اس کے بعد طواف کے لیے گئے یا پھر جمعہ کا دن تھا ایسا گئے تھے, وہاں پر احرام کی حالت میں نہیں تھے. اچھا تو دیکھیے ایک تو یہ سمجھ لیے گا وائٹ ڈسچارج یعنی ڈیکوریا,
یہ جو ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. یہ سفید پانی کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے. اور اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور کپڑے اور جسم کے جس حصے پر یہ لگ جائے، کپڑا اور جسم کا وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے، اس کو دھونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے، اب آپ نے مسئلہ معلوم کیا کہ ہم نے 2-4 نمازیں اس حالت میں پڑھ لی کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوا، یا تو لکوریا آ رہا تھا. اگر لکوریا تھا یعنی بائی ڈسچارج تھا، تو ایسی صورت میں وہ نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا تھا اور آپ نے بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑھی ہے. اسی طریقے سے اگر وہ حیض تھا تو ایسی صورت میں کوئی نہ اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور نہ ہی کوئی بات ہے، کیونکہ انجانے میں کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں فرماتے. سمجھ میں آ گیا؟ جی جی. البتہ آپ لوگ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں خوب اچھی طریقے سے. اگر فرض نماز پڑھتے ہوئے یہ ماہواری کا خون آ جاتا ہے تو نماز اسی وقت توڑ دیں، اور اس کی بعد میں قضا بھی نہیں. لیکن نفل نماز یا سنت نماز آپ پڑھ رہے تھے اور دوران نماز ہی آپ کو یہ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ فوراً نماز توڑ دیں، لیکن پاک ہونے کے بعد اس نفل یا سنت نماز کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ شریعت میں نفل اور سنت نماز وہ شروع کر دینے سے واجب ہو جاتی ہے. اگر وہ مکمل نہ ہو پائے اپنی طرف سے یا شرعی کسی عذر کی وجہ سے، تو اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی. اور فرض نماز کے دوران اگر آ جائے تو اس کی قضا نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی نماز فرض ہے اس حالت میں جبکہ آپ اس کی ادائیگی کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. آپ نے 2 رکعت پڑھی، ابھی 1 رکعت باقی تھی یا 2 رکعت باقی تھی کہ حیض آ گیا، ماہواری سے آپ ہو گئی، تو گویا کہ آپ مکمل وقت میں نماز پڑھنے کی اہلیت اور صلاحیت شرعی طور پہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ نماز آپ پہ فرض نہیں ہوئی. جب فرض نہیں ہوئی تو بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب وعلیکم یہ السلام پوچھنا ہے جی قربانی کہ اگر کسی عورت کے پاس جیسے 1 لاکھ تک کے زیور ہے تو اس عورت کے اوپر قربانی واجب ہو گئی؟ جی ہاں، واجب ہو گئی. ٹھیک ہے، شکریہ. واجب ہو گئی، کرنا چاہیے. جی بلکہ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ جن پہ قربانی واجب نہیں ہے وہ، کیونکہ قربانی بڑی افضل عبادت ہے، اللہ کو بے حد مقبول ہے، اور دوسرا اس میں نیکیاں بے شمار. قربانی کے جانور میں جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے، لہذا اتنی نیکیاں بے شمار نیکیوں کے حاصل کرنے کے لیے کوشش یہ کرنا چاہیے سال بھر تک جوڑے، اور ہو جائے تو قربانی کا ہے تو قربانی لے، چھوٹا جانور خرید لیں یا پھر بڑے جانور میں حصہ لے لیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کے جسم پہ بال نہیں ہوتے. نہیں، بال ہوتے ہیں، اس کی جلد کالی ہونے کی وجہ سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ورنہ اس کے وہ مسامات جو ہوتے ہیں، جو رونگٹے اور بال نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے. جی، اور کوئی پوچھے؟ انجانے میں جیسے کسی عورت کے اوپر واجب ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ زیور ہے میرے پاس تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے، نہیں پتا، اور کئی سال تک ایسا گزر گیا، تو کیا وہ عورت گناہ گار ہوگی؟ جی گناہ گار ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوگا توبہ سے، اور جتنے سال تک کی اس نے قربانی نہیں کی اتنے سال کو کاؤنٹ کر لے کتنے روپے ہوتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے کر کے صدقہ کرتے رہے. 5 سال تک نہیں گئی. سمجھ میں آ گیا؟ اور 1 سال میں قربانی کا حصہ 3000 کا بیٹھتا ہے، تو 5 یا 15,000 روپے ان کو نکالنا ہے صدقے کی نیت سے، اور معافی مانگنی ہے قربانی نہ کرنے پر. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جیسے ہم نے قربانی کے لیے حصہ نکالا، وہ آج کل مطلب ایسا ہم باہر رہتے ہیں، اپنے گھر مطلب گاؤں میں نہیں رہتے، باہر شہر میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ ہم زیادہ جان پہچان نہیں ہے، تو ایسے کسی کو بھی حصے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس کا کیا کرتا ہے، مطلب ایسا تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یوز صحیح کرے گا کہ نہیں.
تو کیا ایسے کیس میں ہمارے اوپر گناہ لگے گا، یا جس انسان نے اس کے ساتھ مطلب پیسے کا غلط استعمال کیا اس کے اوپر گناہ جائے گا، اور کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ روبینہ بہن، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق تحقیق کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس سینٹر میں یا پھر جو ہے اس ادارے اور مدرسے میں یا وہ جماعت جو قربانیوں کا نظم کرتی ہے اس کو دے دیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ ذمے سے بری ہو گئی، اور اب وہ کریں نہ کریں آپ کی طرف سے قربانی قبول کی جائے گی، اور اگر وہ چھوٹے جانور کی کریں تو ان کا وہ مواخذہ ہوگا، لیکن تحقیق اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق تحقیق ضروری ہے۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ جیسے لوگوں کو مطلب اپنے گھر میں کسی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے نام سے قربانی کرتے ہیں، جی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اکثر جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے گھر میں تو ان کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ ہاں، تو لوگ ایسا پہلے ان کے نام سے قربانی کرتے ہیں، بعد میں اپنے نام سے کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، جیسا ہو پاتا ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے کرنا، کہ مطلب اگر مطلب میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ جو گزر گئے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا، ان کے روبینہ نام سے بہن، پہلے میں آپ کرنا؟ کے سوال کو سمجھ گیا۔ دیکھیے، اس سوال کو دوسروں تک سمجھانا ہے تو 3 چیزیں سمجھائیں۔ ایک ہے قربانی کا حکم، یہ اللہ کے لیے اللہ کا ہوتا ہے۔ ایک قربانی کی ذمہ داری، یہ اس پر ہوتی ہے جس بندے پر اتنا پیسہ ہو۔ تیسرا ہے قربانی کا ثواب، تو حکم اللہ کا پورا ہوگا، ذمہ داری اس بندے کی ہوگی جو گھر میں مین ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے، ثواب اس گھر